بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبیدہ بن جمع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ سے زانی و زانیہ کی بابت حکم حاصل کر لو۔ ہاں، مجھ سے بابت حکم حاصل کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ کنواری عورت اگر کنوارے مرد سے زنا کرے تو اس کو 100 درے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت سے زنا کرے تو 100 کوڑے مارے جائیں اور سنسار کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی حاضر ہو کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زنا کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ پھر وہ آدمی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا اور کہا، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس سے منہ پھیر لیا۔ جب یہ آدمی 4 مرتبہ یہ الفاظ کہا ہے اور شہادت کامل ہو گئی ہے تو نبی نے اس کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا، تو دیوانہ ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے شادی کی ہوئی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، اسے لے جاؤ اور اسے سنسار کر دو۔ اس حدیث کی ایک راوی ابن شہاب کا بیان ہے کہ مجھ سے اس آدمی نے بیان کیا ہے جس نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے یہ سنا تھا، ہم نے یعنی جابر بن عبداللہ نے اسے سنسار کیا۔ مدینہ کے اندر اس کے جسم پر جب پتھر جا کے لگے تو وہ بھاگا، یہاں تک کہ ہم نے مدینہ کے سنگستان میں جا کے پکڑا اور سنگساری شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ بخاری کی روایت میں جو جابر رضی اللہ عنہ سے معقول ہے، یہ الفاظ ہے کہ اس آدمی نے اپنی شادی شدہ ہونے کا اعتراف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنسار کیا جانے کا حکم دیا۔ اس کے مرنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعریف کی اور اس کے جنازے پہ پڑھی اور اس کے لیے دعا کی، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ گناہ جیسے کام میں ہرگز نہ پڑیں، کیونکہ دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم جیسا قانون موجود ہوتا تو بہت ساری بچیاں جن کو زنا کے کام میں حرام کیا گیا، یعنی ان کی عزت لوٹی گئی، تو آج ان کے زنا کیے ہوئے مرد یعنی جس نے زنا کیا ہے وہ آج بچتے نہیں۔ اس دنیا میں اگر بچ بھی گئے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا حساب ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ اس گھٹیا کام میں مصروف تھے، سمجھ بوجھ نہیں تھی تو توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ تو یہ قبول فرمائے گا۔ اور اگر اسے سننے کے بعد اس غلط کام میں مصروف رہیں تو دنیا میں جتنی استغفار کریں وہ قبول نہیں ہوگی، پھر قبول کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اگر آپ کی سچی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کریں گے، وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اور آج اپنے دین اسلام کی راہ پر، بے شک اللہ تعالیٰ سے مانگنے والوں کی تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ جزاک اللہ۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے آس پاس غریب اور یتیم لوگوں کا خیال رکھیے اور مسکین فقیر لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ حرام کاری سے بچ سکیں، اور اس چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔